بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں سورۃ مزمل کے وظائف اور ان کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ سورۃ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورۃ مبارکہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سورۃ مبارکہ کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ مزمل چادر کو کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اس لیے آپ کو کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آپ پہلے سے ہی سورۃ مبارکہ یعنی سورۃ مزمل کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورۃ مبارکہ کے فوائد جان کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو میں سورۃ مزمل کے بیان کردہ فوائد کو جان کر انشاءاللہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ پیارے دوستو، ویسے تو سورۃ مزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر یہ کہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکت لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ مزمل کی خصوصیات بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے اور ایک منفرد اہمیت رکھتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مصائب اور مشکلات کی حالت میں سورۃ مزمل کی تلاوت کیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو مصائب اور آلام سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آئے اب سورۃ مزمل کی وہ فضیلت جانتے ہیں۔ آج کے دور میں اس فضیلت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور پر سے ان لوگوں کو جن کو جسم کی دردوں یا جوڑوں کی دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ جوڑوں کے درد کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو اور وہ دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہو یا آ چکی ہو تو وہ روغن زیتون لے کر اس پر 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر دم کریں، اور یاد رکھیں کہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھنا ہے۔ پھر روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مساج بھی کریں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا وہ درد جاتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات سن کر اس پر یقین نہ آئے، لیکن جان لیجئے کہ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آئے اب بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی اور گھریلو جھگڑوں کی۔ تو جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں، اتفاق میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاءاللہ ان کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو اور اگر بیوی یہ نا اتفاقی چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل کر لے۔ اگر شوہر یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اتفاق ہو تو وہ یہ عمل کر لے، تو یہ عمل یہ ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں تو ان میں سے کوئی بھی سورۃ مزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے فریق کو کھلا دے۔ جان لیجئے چند روزانہ بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آئے اب بات کرتے ہیں رزق میں اضافے اور برکت کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص رزق میں تنگی اور بے برکتی محسوس کرتا ہو، اسے چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کرے اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے، اور اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ ہی درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ ہر روز کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی میری بہن یہ عمل کرتی ہے تو وہ ناپاکی والے ایام بعد میں پورے کر لے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اور آپ کی آمدنی میں خوب خیر و برکت آ گئی ہے۔ آئے آپ بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں اور بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ
تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی اسلامی بہن کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، اور پھر جو رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں۔ اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورۃ مزمل کا عمل بھی ضرور کریں، اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول اور آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورۃ مزمل پڑھ کر دم کر لیں، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں۔ پھر رات کو دونوں میاں بیوی وہاں ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، آئے اب بات کرتے ہیں، اگر کوئی شخص قرض دار ہو، قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو وظائف کی کتب میں یہ لکھا ہے کہ سورۃ مزمل سے فائدہ حاصل کرے۔ جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورۃ مزمل پاک کی تلاوت کرے، اور یاد رہے اول اور آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ پیارے ناظرین، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تو ظاہر ہے کہ ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک تمام والدین کی اولادوں کو امتحانات میں کامیابی سے نوازے۔ تو پیارے دوستو، جب بچوں کے امتحانات قریب ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے، تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کرے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت لے کر یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول اور آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آئے اب بات کرتے ہیں ایسی خطرناک بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بجائے سورۃ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو آپ یہ عمل کریں۔ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورۃ مزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حادثوں کے حادثت سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں، اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ پیارے دوستو، سورۃ مزمل کے فوائد بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ایک حرف اور ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، یہ راز یا تو اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورۃ مزمل کا جو بھی عمل آپ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب عطا فرمائے اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔